فوج کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حکام نے اندیا دیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پر حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان کے بعد خطے میں جاری کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ جب اسرائیلی فوج کے ترجمان ایفی ڈیفن سے براہ راست سوال کیا گیا کہ آیا آیت اللہ خامنئی اسرائیلی حملوں کا ہدف بن سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کی نہ تصدیق کی اور نہ تردید اور معنی خیز انداز میں صرف اتنا کہا کہ نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ ایران نے ایک گھنٹے میں اسرائیل کے 10 فوجی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ ایران نے ایک گھنٹے میں اسرائیل کے 10 فوجی طیارے تباہ کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق خاتم النبیہ ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈرز نے اعلان کیا کہ ایک گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 10 دشمن اسرائیلی فوجی طیارے مار گرائے ہیں، تاہم رپورٹ میں اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے مابین جاری جنگ کے باعث 2 دن میں دنیا بھر کی 6000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد سب سے زیادہ اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ متاثر ہوا ہے، جبکہ دمشق، بغداد، تہران، بیروت اور عمان کوئن ایئرپورٹ بھی مسلسل بند ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران، شام کے شہر بغداد اور اسرائیل کی فضائی حدود 2 روز سے مسلسل بند ہے، جبکہ اردن، لبنان، شام کی فضائی حدود سے مخصوص پروازیں پیش کی اجازت سے جزوی طور پر گزر سکی ہیں۔ فلائی ریڈار کے ڈیٹا کے مطابق ان ایئرپورٹس کی ایک دن میں 3000 پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں پروازیں متاثر بھی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے بعد حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق اسرائیل کے حملوں کے پیش نظر پاکستانی شہری محدود مدت تک ایران کا سفر نہ کریں۔ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران میں موجود پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات کی روشنی میں پہلے ہی ضروری اقدامات اور انتظامات جاری ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر فضائی حملوں سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کی مانیٹرنگ کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی کرے گی اور خطے میں حالیہ تنازع کی روشنی میں سپلائی چین کی پیش گوئی کرے گی۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے پڑنے والے اثرات کا تعین کرے گی اور ضرورت پڑنے پر سپلائی میں کسی قسم کا خلل نہ پڑنے کے اقدامات کرے گی۔ کمیٹی اپنی سفارشات ہفتہ وار بنیاد پر وزیر اعظم کو پیش کرے گی اور پیٹرولیم ڈویژن اور اس کمیٹی کو سیکریٹریٹ تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں تشکیل دی گئی کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی، وزیر مملکت خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کیا کہ اگر تمام ترقیاتی منصوبے سندھ حکومت کو منتقل نہ کیے گئے تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ انہوں نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا ہے، جو صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں کا ذمہ دار تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دیگر تینوں صوبوں کو ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ان کے فنڈز بھی دیے گئے، لیکن سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اب وہ اسلام آباد سے ایک نئی کمپنی کے ذریعے سندھ کے منصوبے چلانا چاہتے ہیں۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ وفاقی فیصلے مخصوص مفادات کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ لگتا ہے اس اقدام کے پیچھے زمینوں پر قبضہ کرنے والے مافیا یعنی چائنا کٹنگ مافیا کا ہاتھ ہے۔ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سندھ کو سوتیلا نہ سمجھے اور خبردار کیا کہ اگر آپ یہ رویہ جاری رکھیں گے تو ہمیں اپنے حقوق لینا آتے ہیں۔
اور یہاں آپ کو افسوسناک خبر دیں گے کبیر والا سے۔ کبیر والا میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ہیں، بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ بدقسمت فیملی کبیر والا سے ملتان کی طرف جا رہے تھے کہ آئیکن سٹی کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، کبیر والا میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ہیں، بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ بدقسمت فیملی کبیر والا سے ملتان کی طرف جا رہے تھے کہ آئیکن سٹی کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں کبیر والا سے، جہاں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ بدقسمت فیملی کبیر والا سے ملتان کی طرف جا رہے تھے کہ آئیکن سٹی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حیدر شیر سے۔ جی حیدر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ تیز کار رفتار حادثہ جو ہے وہ کچہری روڈ پر پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو میاں بیوی، جس کا نام نصیر اور سغرا بی بی تھی، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ نصیر اور سغرا بی بی جو ہے وہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے ہیں اور بچہ جو ہے وہ سیریس حالت میں جو ہے کبیر والا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ٹریفک کی وجہ جو ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام تر جو روڈ تھے وہ جو ہے ٹریفک کی روانی روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی جا رہی ہے، اور اس موقع پر یہ خاص طور پہ بتاتا چلوں، بچہ جو ہے انتہائی تفتیشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا گیا، جس کو بعد میں نشتر ملتان شفٹ کر دیا گیا۔ جی شکریہ حیدر شیر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اپڈیٹ کریں گے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں واقع سوئی کے علاقے توتا کالونی کے قریب پولیس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اہلکار معمول کی گشت پر تھے جب نامعلوم مسلح افراد نے جدید ہتھیاروں اور راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کے باعث 2 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ 2 دیگر زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کی تلاش جاری ہے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں میں انسانیت سوز واقعہ، ظالم خاوند کا بیوی پر بہیمانہ تشدد۔ خاتون آسیہ بی بی کا کہنا ہے اس کا شوہر اسے غیر اخلاقی حرکات پر مجبور کرتا رہا اور انکار پر گرم راڈ سے جسم جلا دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سجاد بٹو سے۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہارون آباد کے نواحی گاؤں میں انسانیت سوز واقعہ، خاوند کا بیوی پر بہیمانہ تشدد۔ خاتون آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اسے غیر اخلاقی حرکات پر مجبور کرتا رہا۔ ظالم خاوند نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو غیر اخلاقی سرگرمیوں پر مجبور کیا اور خاتون کے انکار پر اس کو گرم لوہے کے راڈ سے اذیت دی اور خاتون کا جسم جلایا۔ لوہے کے گرم راڈ سے خاتون آسیہ بی بی کے جسم کی مخصوص اعضاء کو بھی لوہے کے گرم راڈ سے جلایا گیا۔ خاتون آسیہ بی بی نے تھانہ صدر رودنامہ میں درخواست دی، جس پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور ملزم کو قلیل وقت میں گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او کامران اسکر کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ جی شکریہ سجاد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔
दूसरी जानिब रूसी सदर प्यूटन का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। रूस सदर ने इसराइली हमलों पर इज़हार मज़म्मत की और ईरान के जल्द मुज़ाकरात में वापसी की उम्मीद जाहिर कर दी। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी बिलखुसूस ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते तनाव पर बात की। सदर प्यूटन ने ईरान की जौहरी तंसीबात से मुतालिक रूसी तजावीज़ को एक बार फिर दोहराया और उम्मीद जाहिर की कि उन्हीं तजावीज़ की बुनियाद पर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू के दौरान ईरान से बातचीत को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर प्यूटन और